یہ تصویر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول پر مشتمل ہے جو حضرت علی کی ولایت کے مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ تفصیل: ولایت علی کی اہمیت۔ حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت علی کی ولایت کا انکار کرے اس کا مقام مورتی پرست یا بت پرست کے برابر ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی کی ولایت کو تسلیم کرنا دین اسلام کا ایک بنیادی جزو ہے۔ ولایت کا مفہوم: ولایت کا مطلب اللہ کے مقرر کردہ رہنما اور ولی کو ماننا ہے، اور یہاں حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ولایت خدا کے حکم سے ہے۔ پیغام: یہ حدیث انسان کو اللہ کے مقرر کردہ احکامات اور ہدایات کو قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سبق: اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل یقین اور عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کی ولایت کو تسلیم کرنا خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے اور اس کا انکار سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حدیث اور اس جیسی دیگر روایات حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اہم ہیں۔ مزید تفصیل درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کی جاتی ہے۔ ولایت کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ ولایت عربی زبان میں دوست، محافظ یا حاکم کے معنوں میں آتی ہے۔ اسلامی تناظر میں ولایت کا مطلب وہ قیادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی گئی ہو۔ حضرت علی کو ولایت کا درجہ دینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا تسلیم کرنا ہے۔ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، حضرت علی کی ولایت کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ ولایت کو نہ ماننا یا انکار کرنا دراصل اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، جو کسی بھی مومن کے لیے ایک سنگین گناہ ہے۔ ولایت علی کو انکار کرنے کے اثرات۔ حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ جو حضرت علی کی ولایت کو انکار کرے گا وہ ہم شرک یا دپر ستک کی طرح ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے مقرر کردہ لیکن ہمان کر اپنی خواہش ذاتی رائے کو اللہ کی مرضی پر فوقیت دے رہا ہے۔ ولایت علی کا انکار نہ صرف ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دہی کا باعث بنے گا۔ ولایت علی اور دیگر اسلامی اصول۔ دین اسلام میں 3 بنیادی ستون ہیں: توحید، رسالت اور امامت۔ حضرت علی کی ولایت کو قبول کرنا امامت کے اصول کو ماننا ہے جو اسلام کا اہم حصہ ہے۔ جو شخص امامت کو تسلیم نہیں کرتا وہ دین کے مکمل فہم سے محروم رہتا ہے۔ قرآن اور ولایت علی۔ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جو بل واسطہ یا بلا واسطہ حضرت علی کی ولایت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سورہ مائدہ: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت حضرت علی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ امام علی کی شخصیت۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور داماد ہیں۔ غزوہ بدر، احد، خیبر اور دیگر جنگوں میں بہادری کی علامت ہیں۔ علم اور عدل میں اپنی مثال آپ ہیں اور ان کے اقوال اور فیصلے آج بھی مشعل راہ ہیں۔ ان کی ولایت کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے منتخب کردہ رہنما کو رد کرنا۔ حدیث کا تاریخی و دینی پس منظر۔ یہ حدیث ایسے وقت میں بیان کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور امت کو اس بات سے خبردار کیا کہ اللہ کے حکم کو رد کرنے والے ہمیشہ گمراہ ہوں گے۔ ولایت علی کا پیغام امت کو ایک رہنما اور ولی کے ساتھ جوڑنے کے لیے تھا تاکہ دین اسلام ہمیشہ مضبوط اور متحد رہے۔ اخلاقی اور روحانی سبق۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت علی کی ولایت کو ماننا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کو مکمل کرنا ہے۔ مومن کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔
پیغام برائے امت ولایت علی کو تسلیم کرنا امت مسلمہ کو تفرقے اور گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خلاصہ، حضرت علی کی ولایت کو نہ ماننا یا انکار کرنا در حقیقت ایمان کی بنیادی شرط کو پورا نہ کرنا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ولایت علی کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔